صحابہ کرام کا ایمان اور ان کا مقام مرتبہ کیا تھا. ذرا یہاں تھوڑا سا دیکھ لیجیے. قالوا انہوں نے کہا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کھائیں پییں تھوڑا اللہ کی نعمت سے, اللہ کے دسترخوان سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. نعلم ونعلم ان قد صدقتنا, آپ نے ہم سے سچ سچ کہا. ونكون علیہ من الشاہدین, اور ہم اس کا گواہ بن جانا چاہتے ہیں. تو قوم کا اصرار تھا اور انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی اور خطرہ تھا کہ اللہ کے نبی یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو ہم باغی ہو جائے, مرتد ہو جائے, دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جہنم میں داخل ہو. تو اس خیال سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قال عیسی ابن مریم, انہوں نے کہا اللہم ربنا, اے اللہ, اے میرے اللہ, اے ہمارے رب, انزل علینا مائدۃ من السماء, یہ قوم مانگ رہی ہے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, ہم پر ایک مائدہ نازل کر دے, آسمان سے تو ہم پر ایک دسترخوان اتار دے, تکون لنا عیدا, ایک ایسا دسترخوان جو ہمارے لیے عید بن جائے. عید کا ذکر آ رہا ہے جناب. عید کیا ہے, عید کا تصور سمجھ لیجیے. کسی بھی خوشی کے موقع کو عید کہتے ہیں. جب کوئی نعمت ملے تو عیدیں تو ہے ہی, وہ تو آپ نے منانی ہے, اس میں نماز وغیرہ جو کچھ بھی وہ سب کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ اگر کوئی نعمت ملے تو وہ عید ہو جاتی ہے. کوئی دن جس میں نعمت ملے, اور عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان کی نعمت پانے پر اس کو عید قرار دے رہے ہیں. تو ذرا غور فرمائیے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے ہوں تو ان کا مقام مرتبہ, جن کے صدقے میں یہ کائنات کا دسترخوان بچ گیا ہو, جنت کے دسترخوان لگ گئے ہوں, جس دن وہ تشریف لائے ہوں وہ دن اگر عید نہ ہو تو پھر کون سا دن عید ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کون سی عید ہوگی؟ قرآن جب اس دن کو عید کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بقول کہ جس دن دسترخوان کی نعمت مل رہی اور جس دن وہ ہستی نازل ہو اور وہ ہستی پیدا ہوئی ہو کہ جس نے پوری کائنات کو ہمارے دسترخوان بنایا ہو اور جس کے سب سے کائنات وجود میں آئی ہو, تو وہ بدرجہ اولا عید ہے. اس لیے اہل محبت اس دن کو بھی عید کہتے ہیں. لوگوں کو خامخواہ اعتراض ہوتا ہے. بھائی قرآن میں غور کرنا چاہیے کہ دو عیدیں اپنی جگہ ہیں, اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا, لیکن یہ سب خوشی اور محبت کی باتیں ہیں جن کے ثبوت اور قرائن اشارے ملتے رہتے ہیں. تکون لنا عید الاولین والآخرین, فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے عید ہو, ہمارے اولین کے لیے, ہمارے آخرین کے لیے, اور کئی طرف سے نشانی ہو. بس رکنا, اور ہمیں تو رزق عطا فرما, مانتا خیر الرازقین, تو بہترین رزق دینے والا ہے. یہ آیتیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی واقعات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نازل تو کر دیتا ہوں, لیکن پھر یہ دیکھ لینا کہ اب اس کے بعد جس نے کفر کیا, اتنی واضح بڑی نشانی ہے کہ جو ان کے مطالبے پر پیش کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, تو میں ایسا عذاب دوں گا, ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا. کیونکہ اس کے بعد تو سزا ایسی ہونی چاہیے کہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد, مطالبہ منوا لینے کے بعد پھر اگر انکار کیا, کیونکہ یہ قومیں ایسی تھی جناب کہ بار بار انکار, بار بار گستاخیاں, بار بار انحراف کرنا. خیر, یہ آیتیں تھی جو آخر میں آئی ہیں, اس کے بعد آئیے اب ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں اور دریائے مصر پار کر کے اپنی قوم کو لے کر کے بار کلثم سے آپ آ گئے ہیں وادی سینا. قوم ساتھ ہے, قوم کے ظلم و استبداد سے بچا کر یہاں لے آئے ہیں. اب جانا کہاں ہے؟ وادی سینا ایک وادی ہے, وہاں کوئی آبادی تو ہے نہیں, کوئی تو ایک وادی ہے. جانا تھا آگے. اصل بستی تھی شام میں اترنا تھا, وہاں پرکش ہونا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 سال کے بعد 1 سال تک یہاں ٹھہرے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کب تک یہاں ٹھہرے رہو گے؟ تمہیں آگے جانا ہے, تمہارا اصل وطن ہے شام, وہاں پہنچنا ہے. تو وہاں پہنچنا ہے تو پھر اٹھو. فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ, اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں. یہ وادی مقدس شام کی جو بستی ہے, بیت المقدس جہاں پر آج ہے, آؤ یہاں چلو, یہاں اٹھو, چلو یہاں داخل ہو. الذی کتب اللہ لکم, اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا ہے کہ یہیں ہمیں پرکش ہونا ہے. تو ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور اب تم پیچھے مت دیکھنا, اب تمہیں آگے ہی بڑھنا ہے. پیچھے تو ظلم ہی ظلم تھا, فرعون نے جو تمہارا اثر کیا تھا, اب تم آگے بڑھو. فتنقلبوا خاسرین, اگر پیچھے مڑ کے دیکھا تو بہت خسارہ پاؤ گے. قالوا, اب دیکھیے قوم کا حال. قالوا, قوم کہنے لگی یا موسیٰ, اے موسیٰ. ایک تو یہ کہ قومیں پہلے نام لے دیا کرتی تھی, نام لے دیا کرتی تھی اپنے نبی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا.
کسی صحابی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کہے یا محمد، نہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آقا، مولا، یا اللہ، یہ پہلے قوم میں نام لے دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس بستی میں شام میں ایک بڑی زبردست قسم کی قوم رہتی ہے، قوم عمالقہ، بہت بڑے طاقتور تھے، جسمانی طور پر ایک بڑے دیو ہیکل ٹائپ کے لوگ تھے، بڑے بڑے جسم ممکن تھے، بڑے خطرناک لوگ ہیں یہاں پر، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں داخل ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی اس بستی میں داخل نہیں ہوں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ یہ یہاں سے نکلیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب یہ عمالقہ نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلٌ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ خیر کچھ سمجھانے والے اہل ایمان تھے، یوشع حضرت کالب وہ سمجھاتے رہے ان کو کہ دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو تمہیں فائدہ ہوگا، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی داخل نہیں ما داموا فیہا، جب تک یہ عمالقہ اس بستی میں موجود ہیں۔ اور گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ دیکھیے، فاذهب، کہتے ہیں موسیٰ فاذهب انت، آپ جائیں، وربک، اور اپنے رب کو لے جائیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، اور جا کے آپ لڑیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاد کا وقت آیا، کھانے پینے کا وقت ہے تو نبی کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ کیا کیا مانگا تھا، کیا کیا سوال کیے تھے، یہ دے دو وہ دے دو، یہ من سلوا فلانا، اس وقت نبی کے ساتھ تھے، اور جب جہاد کا وقت آیا، قربانی کا وقت آیا، تو یہ ہے وہ یہودی، یہ ہے وہ اسرائیلی جنہوں نے اس وقت اپنے نبی کو صاف جواب دے دیا، آپ جائیں انہیں رب کو لے جائیں، فقاتلا، اور جا کے لڑیں، انا ہاؤنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام، ہم یہاں دیکھیں گے کیا رزلٹ آتا ہے، اگر آپ جیت جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بیزار ہوتے ہیں، قال ربی انی لا املک، انہوں نے رب سے عرض کیا ہے میرے رب میں مالک نہیں ہوں الا نفسی، مگر اپنی جان کا و اخی، اور اپنے بھائی ہارون کا، بس یہ تو ہے میرے کنٹرول میں ہوں، میرا بھائی ہے، تو مجھے حکم دے، میرے بھائی کو حکم دے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، باقی ان پر میرا کوئی اختیار نہیں، یہ مانتے ہی نہیں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، میں اس سے بیزار ہوں، ہمیں اور اس قوم فاسق کو جدا جدا کر، یہ نافرمان لوگ ہیں، ہمیں اور اس قوم فاسق کو الگ کر دے، بس یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا بس ان کو اب یہاں چھوڑ دیں، بات یہ تھی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے وہ اسی میدان، یہ ان کا اثر ہو، میں مرکب گئے، ایک نئی نسل تیار ہوئی ہے، آزادی کے ایک ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہے، شروع سے اس کے اندر جہاد کی اسپرٹ پیدا کی گئی، وہ آگے بڑھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، تو وہ جو نئی نسل ہے یوشع علیہ السلام کی قیادت میں وہ بھی نبی سے آگے بڑھی ہے، اور قوم عمالقہ کو فتح کیا ہے، شام کو فتح کیا، اس میں داخل ہوئی، اس کے بعد یہ ماحول، یہ سلسلہ تھا، یہاں آج یہ کرنا ہے۔ آپ نے حواریوں کا ذکر بھی سن لیا، آپ نے موسویوں کا ذکر بھی سن لیا، یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور اب آئیے میدان بدر ہے، غزوہ بدر ہے، صحابہ کرام کی کیا حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے بہتر نہیں تھی ان حضرات سے، ان کی حالت بھی بڑی ابتر تھی بتائیں، کتنے لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں آئے، مدینے والوں کے پاس جو تھے وہ کتنے تھے، لہذا 313 آدمی بنے تھے غزوہ بدر سے نکلنے، 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھی، چند اونٹ تھے، یہ گنتی کا ساز و سامان، اور 2 ہجری کا واقعہ بھی آئے ہوئے کچھ عرصہ ہوا، 1 سال پورا ہوا ہے کہ دوسری ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے لیے تیاری فرما رہے ہیں، بدر کے میدان میں زبردست قسم کے لشکر کا سامنا، 1000 کا لشکر چل رہا ہے جو مکے سے آ رہا ہے پوری تیاری کے ساتھ، پورے اسلحہ و سامان کے ساتھ، تمام تر رسد کے ساتھ، حضور نکل گئے، ایک مقام پر پہنچے ہیں، صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک بات فرمایا کہ ان سے پوچھ تو لوں کہ ان کا کیا حوصلہ ہے، کتنی تیاری ہے، چلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہمیں، حضور نے فرمایا کون ہے میرے ساتھ آج چلنے کے لیے میدان بدر، اور کون ہے جو اب کچھ اور چاہتا ہے، حضور یہ فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اپنے ایمان کا زبردست مظاہرہ کیا، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے بھی زبردست خطاب کیا اور اپنی ایمانیات کا زبردست مظاہرہ کیا، اپنی قربانیوں کو یقین دلایا، حضور نے پھر فرمایا کہ حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے، حضرت مقداد جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ کھڑے ہوئے، وہ فرماتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، ہم آج وہ بات آپ سے نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہہ دی تھی، فاذهب انت وربک فقاتلا، کہ پیغمبر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کے لڑیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ بات نہیں کہیں گے،
حضور ہم اپنی جانیں، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں. ہم تو حضور آپ کے نام پر، آپ کے کہنے سے، آپ کے حکم پر سب چھوڑ کر آئے ہیں. اب آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ مہاجرین کا جذبہ انصار خاموش تھے. حضور نے پھر بات فرمایا. حضرت سعد بن معاذ جو انصاریوں کے سردار تھے، ان کے ترجمان سے وہ کھڑے. غالباً آپ کا اشارہ انصاریوں کی طرف ہے کہ انصار کیا کہتے ہیں. حضور ہم کیا کہیں گے؟ ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے خادم، آپ کے کہنے سے ایمان لائے. آپ نے جو فرمایا وہ ہم مانتے چلے گئے، آپ نے جو کہا ہم اس پر عمل کرتے چلے گئے. حضور آپ ہمیں حکم تو کریں، آج ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ اس سمندر کو جو ہمارے اطراف میں پھیلا ہوا ہے عبور کرنے کے لیے اس میں داخل ہوں تو یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ سمندروں میں اتر جائیں گے. اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ تو پہاڑوں سے ٹکرا جائیں. حضور آپ ہمیں حکم دیں، آپ اس کی ارشاد تو فرمائیں. ہماری جانیں اپنی ہتھیلیوں پر موجود ہیں، آپ جب فرمائیں گے ہم نشاور کر دیں گے. یہ صحابہ کرام سے حضور اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ کے لیے دعا کی. ایک وہ موقع تھا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بیزار ہو کے کہتے ہیں اے اللہ اس قوم فاسق کو مجھ سے جدا کر دے، میرا اس پر کوئی اختیار نہیں، میں اپنے بھائی کا اور اپنا ذمہ دار اس قوم فاسق کو دور کر دے. اور ایک یہ صحابہ کرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شہدا و فدا کہ جو آج اپنی جانوں کے نذرانے ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے کوئی قدر و قیمت ہی نہیں جانتی. حضور خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ قافلہ اسلام آگے بڑھتا ہے. اور آگے آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ہے. ان کی قربانیاں اور وفاداریوں نے وہ جناب تاریخ رقم کی ہے کہ کائنات ایسی مثال دینے سے قادر ہے. 313 کا غیر مسلح کا لشکر کہ جس کی حالت بڑی عجیب و غریب ناگفتہ تھے اور ادھر زبردست تیاریاں، اور انہوں نے جناب ایک ناممکن بات کو ممکن بنا دیا اپنے ایمانی جذبے سے. سوال یہ پورا جو اس قسم کے مضامین پر مشتمل تھی وہ میں نے عرض کر دی ہیں. اور بھی ہیں کئی باتیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. وضو کا طریقہ بتایا، حج اور شاعر اللہ کی وضاحت ہوئی ہے. اس کے علاوہ منافقین کا ذکر، یہود و نصارہ کا ذکر ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل سورہ کے اندر بیان کیے گئے. حلال جانوروں کے اور حرام جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اخلاقی قسم کی تعلیمات بہت دی گئی ہے کیونکہ مدینہ منورہ میں اب ایک اسلامی سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ اس قسم کی تمام باتوں کی ضرورت تھی. یہ سب باتیں نازل ہوتی رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.